بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب حجاج بن یوسف نے 4000 عورتوں کو بے لباس کر کے مردوں کے ساتھ قید کر دیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا جو انتہائی ظالم اور جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دیں اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو جائز سمجھتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اسی ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر وسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں وہ لعین مر گیا۔ ناظرین، ابن خاقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارض علقہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ظالم جابر شخص پر عذاب مسلط کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل جائے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈوری سے اس کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سے کیڑے چپٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا تھا۔ اس کے طرف دن رات کولوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج، میں نے تجھ سے بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا، آج اسی کی سزا بھگت رہے ہو۔ ناظرین، یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس غرور اور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہ ہندہ نہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور پھر آپ کے جسم اتار کے بے حرمتی میں ملوث رہتی۔ یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارکندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں بھی دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج ہندہ پر جان نثار کرتا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے
سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور ہر طرح کا سکون مصر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج اصلی سامنے آئے جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہند سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جس طرح دوسرے لوگوں سے سلوک کرتا تھا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہند غمگین رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت غمگین دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہند سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہند کے پاس بھجوائے اور کہلوا بھیجا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ تیرے مہر کی رقم 2 لاکھ درہم تھی جو تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا دل چاہے چلی جاؤ۔ ہند نامی یہ عورت صرف اپنے حسن جمال میں لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت میں بھی لاسانی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میری خوش قسمتی کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہند اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہند کو نکاح کا پیغام بھجوایا جس پر ہند نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا سارا بان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے سارے بان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حاکم کوفہ یعنی حجاج بن یوسف اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو دم بخود رہ گیا اور پریشان ہو گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ جو خلیفہ کی حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہند کے مکان پر آیا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں بیٹھ چکیں تو حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ ہند کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہند کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہند نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ۔ ہند نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین کے کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری زندگی ستاتا رہا، آخر یہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔